ایک مرزا جہلمی کے فالوورز میں غیرت نہیں ہے، اس کے اسٹوڈنٹس بالکل غیرت لیس لوگ ہیں، اور ایک قادیانیوں میں کو لگتا ہے کہ دونوں کے نا کچھ کنیکشن آپس میں ملتے ہیں. میں نے جو بھی ارشاد بھٹی کے انٹرویو میں کہا نا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور کچھ تھوڑی سی نالج ہے اس کے پاس، لیکن جب زیادہ سنا تو لگا کہ اس کے اوپر کی کھوپڑی ہے ہی نہیں، دماغ ہی صحیح نہیں ہے اس کا. لیکن جتنے ڈھیٹ مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز ہیں نا، اس سے بڑے ڈھیٹ یہ اس کے فالوورز ہیں انجیل علی مرزا کے. کتنا ذلیل کر لو اس کو، کتوں کی طرح ذلیل کر لو اس کو، لیکن انہوں نے اپنے پیر کو پیر ماننا ہے. ایک جہلم والا واقعہ کافی تھا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کے لیے ایک ہی بات کافی تھی. یار اتنے بڑے بڑے بھڑکیاں ماری تھی اس نے، اور کیسے تم دبا کے گیدڑ کی طرح بھاگا ہے. تو اس کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیٹ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. ابھی یہ پچھلے دنوں مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بڑے سخت کامنٹس کیے میرے بارے میں اور خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہ یہ قادیانیوں سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہے. ٹھیک ہے، بالکل قادیانیوں کے ساتھ ملایا، بلکہ ان سے بھی بدتر کہہ دیا. میں نے اس کا جواب نہیں دیا. اس کی میمز بنی جو کچھ انہوں نے کہا تھا. پھر ہم نے ظاہر بتانا ہے کہ قادیانیوں والی نماز تو حنفیوں کی ہے، کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی. ظاہر ہم تو پھر اس طریقے سے جواب دیں گے. اور یہ میں نے اس کو ریبٹل نہیں کیا، میں نے پہلے کوئی ریکارڈنگ کروائی تھی، اس میں سے انہوں نے کلپ جوڑ کے ویڈیو کو کلیئر کیا. اور قادیانیوں کے ساتھ جو جوڑنے کا الزام تھا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں. یہ سارا کام انہوں نے کر کے میم بنائی اور جواب دیا. میں نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا، ورنہ تو ظاہر مجھے غصہ بڑا تھا. پھر میں نے 2 دن پہلے ان کے ایڈمن سے رابطہ کیا، جو امریکہ میں ہوتا ہے لڑکا احمد ابو طالب. میں نے اس کو آڈیو بھیجی اپنی اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر سے. میں نے کہا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے اپلوڈ کی ہے، مفتی صاحب کو بتائیں کہ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو میں جب جواب میں آیا تو پھر میں تو آپ کو پتا ہے T20 کھیلتا ہوں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے کوئی علمی بات کرنی ہے وہ ضرور کریں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اس طریقے سے کسی کو کہہ رہے ہیں. چلے میں تو ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں بیٹھا ہوں. جب آپ کہتے ہیں انجینئر کے اسٹوڈنٹس جو یہ قادیانیوں سے بدتر ہیں، تو میرے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم ہو سکتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اس سے بڑھ کر اس قسم کی سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ جوڈیشری میں بھی جا سکتے ہیں. پاکستان کے قانون میں اگر کسی مسلمان کو کوئی قادیانی کہتا ہے نا، یا قادیانیوں سے بدتر کہتا ہے اس حوالے سے، اور پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کی لائف کو ونریبل کرتا ہے، وہ کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. تو میں نے کہا ہم نہیں گئے، کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی. جب ایک دفعہ سٹرائک تھی وہ آپ نے اٹھائی جو غلطی سے آئی تھی. تو یہ اب آپ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں نا، ان کو ڈیلیٹ کروائیں. تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کا میسج آ گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی جب کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے تو ہم بیک ڈور چینل کے ذریعے بھی رابطہ کر لیتے ہیں. ابھی مفتی اکمل صاحب کا بھی مسئلہ تھا، ہم نے باقاعدہ ان کو پمفلٹ بھیجا اور مفتی صاحب کو ان کے گھر کے ایڈریس کے اوپر ڈاک کے تھرو سچ پیپرز بھی ارسال کیے، اور آج والی ویڈیو بھی ان تک پہنچ جائے گی. ہم نے یہ تمام جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا، ان کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں رکھا ہوا ہے تاکہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے ان کے سامنے آئے اور وہ دیکھیں کہ ہاں یار یہ بات اس طریقے سے ہو رہی ہے، اور کوئی چیز ہے تو وہ اس کے اوپر ہم سے گلا شکوہ بھی کر سکتے ہیں. مفتی اکمل صاحب نے ہمارے ایڈمن کے تھرو شکوہ کیا کہ یہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے انجینئر کی چھترول، تو میں کوئی اس قسم کا کلپ اپلوڈ نہیں کرتا، یہ خود سے لوگ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اوپر اس قسم کے تھمبنیلز بناتے ہیں. تو اس کے جواب میں آپ نے کوئی سخت لینگویج استعمال نہیں کرنی، کیونکہ میں نے تو آپ کا نام بھی نہیں لیا ہوا اور نہ میں کوئی اس قسم کے ایٹیچیوڈ کو اچھا سمجھتا ہوں. اور واقعی مفتی اکمل صاحب بہت ڈیسنٹ انداز میں گفتگو کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آندہ کوئی بھی چیز آئے گی تو ہم اپنے ایڈمن کے تھرو ان سے پوچھ لیا کریں گے کہ ہاں یہ آپ نے اس طریقے سے بات کی ہے. اب یہ ویڈیو آئی ہے تو ہم نے ان کو اپنے واٹس ایپ کے ذریعے یہ کنوے کر دیا کہ ہم اس اتوار کو آپ کی ویڈیو کو ریبٹل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور علمی طریقے سے آپ کے معاملات عوام کے سامنے رکھیں گے. جو آپ کی اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے، اور جو غلط چیز ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم علمی دلائل کے ذریعے رکھیں گے. اس میں آپ کے دلائل بھی رکھیں گے اور جو ہمارے دلائل ہیں وہ بھی ہم پبلک کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ ادھار ہے ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے. یہ تو ابھی پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ شروع ہو گیا. ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب کی پوڈ کاسٹ باقی ہے. وہ پہلے تو صرف انہوں نے تقریر کی تھی، پوڈ کاسٹ تو ان کی ہوئی نہیں ہے، جس میں 18 کے قریب کوسچن ہیں جو بھٹی صاحب نے لکھے ہوئے ان سے پوچھنے ہیں. ان میں یہ تھانوی رسول اللہ بھی ہے.
चिश्ती रसूलुल्लाह पे तो किताबें बदली हुई हैं बकौल इनके, थानवी रसूलुल्लाह पे अगर ये कहेगा ना किताबें बदली हुई हैं, तो आला हजरत की किताब बदल गई फतावा रज़विया, तो ये कहेगा कि वो गलत है। लेकिन वो ऐसी वो यानी तावील उसकी बयान करने की कोशिश करेगा, फिर इंशाअल्लाह ताला मैं उसको दाढ़ों के नीचे लूंगा। मुझे तो पता है मैं किस तरह दिन काट रहा हूं। तो ये उसने पूरी चालाकी उस वक्त की थी कि वो रजिस्टर निकाल के तकरीर शुरू हो गया, और फिर उस तकरीर का जवाब तो अल्लाह के फजल से हमारे स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस की शक्ल में दे दिया। वो हमें मीम्स के लिए मटेरियल भी नहीं था ना मिल रहा इतने अरसे से। देखें मिसबाही साहब भी बड़े अरसे से खामोश हुए हुए हैं, असल तो मटेरियल वो प्रोवाइड करते थे। तो या कभी कभार जो है इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब करते थे, वो भी अब काफी हद तक नॉर्मलाइज हो चुके हैं। तो अनीफ कुरैशी साहब अब सामने आए तो उन्होंने मीम्स का मटेरियल प्रोवाइड किया, हमें चाहिए। और ये एक जरिया है दावत पहुंचाने का, इसमें मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता। जो तुमने अकवाले जरी इरशाद फरमाए होते हैं ना, उन्हीं की मीम्स बनती हैं। ये नहीं होता कि तुमने बोला कुछ और है और हम उसका कोई मतलब कोई और बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी हमारे एक स्टूडेंट है, लो सांबो चैनल चला रहे हैं, उनके ऊपर भी स्ट्राइक्स भेज दी एक दूसरे भाई ने, हालांकि हमने उनकी कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो हमारे स्टूडेंट ने इस्तेमाल नहीं की थी। उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था, उसका जवाब उन्होंने मेरी वीडियोस की शक्ल में दिया, जो मैंने उनको नहीं जवाब दिया हुआ था। कुछ जवाब मैंने डॉक्टर तैयब कादरी साहब को दिए हुए थे, उसमें से उन्होंने काट के उनको जवाब दिए। इस तरीके से कुछ जवाब मैंने अहले हदीसों को दिए थे, उसमें से काट के उनको जवाब दिए। तो उनसे हजम ही नहीं हुआ, उन्होंने स्ट्राइक भेज दी। फिर मैंने बैकडोर चैनल से उनसे राब्ता किया कि भाई ये क्या आप हरकत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम स्ट्राइक उठा लेते हैं, ये गलती से चली गई है। तो इल्मी इख्तिलाफ को इल्मी रखें, आप स्ट्राइक ना भेजें।